بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہمیں اللہ تعالی ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اس ہی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس ہی میں ہماری ہدایت و فلاح ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے پاس کچھ لوگ آئے اور ان سے سوال کیا، اے ہمارے امام، کیا بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لیکن وہ قبول نہیں ہوتی؟ انہوں نے جواب دیا، تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے ہو لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہو لیکن اس کی سنتوں کو تم نے ترک کر دیا ہے۔ تم شیطان کو دشمن قرار دیتے ہو لیکن اس کی پیروی کرتے ہو۔ تمہیں جنت کا علم ہے لیکن اس کے حصول کی کوشش نہیں کرتے۔ تمہیں جہنم کی ہولناکیوں کا علم ہے لیکن اپنے آپ کو اس کی طرف دھکیلتے جا رہے ہو۔ تم لوگ مانتے ہو کہ موت کا آنا یقینی ہے لیکن اس کے لیے تیاری نہیں کرتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہو لیکن اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تمہاری دعا کیسے قبول ہو؟ یہ صورتحال قدیم عہد کی ہے جب لوگ بنسبت ہمارے ایمان و امانت میں کہیں گنا زیادہ تھے۔ ان کی صداقت کی مثالیں دی جاتی تھیں لیکن باوجود اس کے ان کو دعا کی عدم قبولیت کی شکایت تھی، لہٰذا وہ اپنی شکایت لیے اس وقت کے ایک بزرگ کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، کیا کریں؟ بزرگ فرماتے ہیں، اے لوگو، دعا کی قبولیت کے تو کچھ شرائط ہیں، اگر وہ پورے ہوں گے تو دعا بھی قبول ہوگی۔ بصورت دیگر دعا کی قبولیت کی بھی کوئی سبیل نہیں۔ احکام خداوندی اور سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل، شیطان کو دشمن جانتے ہوئے اس سے دوری، اللہ تعالیٰ کا شکر، موت سے عبرت حاصل کرنا، جنت کے حصول کی کوشش اور جہنم سے بچاؤ کا سامان کرنا۔ اب خود ہی اپنے نفس کا حکم مکمل کر لو، وہ تمہیں خود بتائے گا کہ یہ خصوصیات تمہارے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر جواب نفی میں ہو تو اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑاؤ، توبہ کرو، پھر تم خود بخود اس کا نتیجہ دعاؤں کی قبولیت کی صورت میں اپنے سامنے پاؤ گے، کیونکہ میرے رب کی رحمت بہت وسیع ہے۔ لہٰذا اس دور کے لوگوں کو خصوصاً اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے در پر دستک دیں، منکرات سے اجتناب کریں، اخلاص، صداقت و دیانت کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں تاکہ دعا بھی قبول ہو اور ایمان بھی مضبوط ہو۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب ہم ایمان کے دامن کو ترک کر بیٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بجائے ہم پیروں اور مزاروں کی اتباع میں اتنے آگے نکل جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بجائے ان سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دعا نہیں تو ان کا وسیلہ ضرور بناتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ سے میرے متعلق میرے بندے پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہوں۔ دعا مانگنے والا جب مجھ سے دعا مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، پھر مجھ ہی کو مانیں اور مجھ ہی پر ایمان لائیں۔ ہمیں اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی سے دعا مانگنی چاہیے کیونکہ وہ ہمارے نہایت قریب ہے، اور اس ہی پر ایمان رکھنا چاہیے کیونکہ اس ہی میں ہماری ہدایت و فلاح ہے، اور ساتھ ساتھ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ فرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ بس معلوم ہوا کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری شرط ہے، لہٰذا ہمیں رجوع کی طرف توجہ کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو اور ہماری دعائیں بھی اس کی بارگاہ میں مقبول ٹھہریں۔
اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو AW اسلامک وائس کو سبسکرائب کریں